اسلام آنے سے پہلے دور جہالت میں عرب کے اندر غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج بہت عام تھا۔ اعلیٰ قبیلے کے لوگ اپنے روزمرہ کام کاج کے لیے غلاموں کو خریدا کرتے تھے۔ غلام اپنے مالکوں اور آقاؤں کو مجازی خدا سمجھتے تھے۔ مالکوں کو اپنے غلاموں پر مکمل حق حاصل ہوتا تھا۔ چھوٹی بڑی چیزوں پر منچاہی سزا دیتے تھے، یہاں تک کہ موت کی سزا بھی دینا عام تھا۔ اس دور میں افریقہ کے اندر ایک علاقہ حبشہ کے نام سے مشہور تھا، جہاں سے زیادہ تر غلام لائے جاتے تھے، اور ان میں سے ایک غلام وحشی بن حرب بھی تھا، جو کہ مکہ کے سردار زبیر کا غلام تھا۔ یہ غلام نہ صرف اونچے قد اور تندرست جسم کا مالک تھا، بلکہ تلوار بازی، لڑائی اور تیر بازی کے اندر بہت مہارت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا مالک اس کو بہت پسند کرتا تھا اور کسی بھی قیمت پر اس کو بیچنے کا نہیں سوچتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو کر صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک سے وحشی بن حرب تیز رفتاری سے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور بلند آواز سے کہنے لگتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آنکھ اٹھائی اور اس غلام کو دیکھا۔ دیکھتے ہی آپ نے نظریں پھیر لی اور کہنے لگے کہ تیرا اسلام قبول ہے، مگر تجھ پر افسوس ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو جا اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ آخر اس غلام نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس قدر ناراضگی اور غم کا اظہار کیا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی تو کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا، تو اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کے نتیجے میں سن ہجری 2 میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر چند گنے چنے مسلمانوں نے قریش کے 1000 سپاہیوں کو دھول چٹا دی اور شکست دے کر ان کے غرور اور تکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ان سرداروں کو ان کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ دور جاہلیت سے ہی مکہ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی دشمنی بڑی مشہور تھی، اور اب جنگ کے بعد نفرت کی آگ اور بھڑک گئی تھی۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد اب قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھوں آ گئی تھی۔ غزوہ بدر میں مارے جانے والے سرداروں میں ایک سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے باپ، بھائی اور چچا تھے، لہٰذا ہندہ اور ابو سفیان نے لوگوں میں انتقامی جذبات بڑھانے کی کوشش کی اور قریش کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ لہٰذا اگلے سال قریش مکہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے نئے جوش و جذبے کے ساتھ غزوہ احد کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران وحشی بن حرب کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم غلامی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو؟ وحشی نے کہا کہ مجھے کون غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرائے گا؟ تو اس سے کہا گیا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر لشکر کے ساتھ چل کھڑا ہوا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے احد کے میدان پر پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا جن کے رشتہ دار بدر میں قتل کیے گئے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کریں۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ پسو پیش تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا اور میدان جہاد میں جنگ شروع ہوئی۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح وار کر رہے تھے۔ ان کے ایک ہی وار سے کفار کا کام تمام ہو جاتا۔ وحشی چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ لوگوں کو کاٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک سے مقابلہ کر رہے تھے، تب وحشی نے موقع پا کر زوردار وار کیا اور اس کا نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹ کر اندر داخل ہو گیا اور نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔
جب وحشی کو یقین ہو گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وحشی کو اس کے بعد لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس اپنی آزادی کی خوشی منا رہا تھا، اور اس طرح لڑائی جاری رہی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ کئی مسلمان شہید ہو گئے اور اس موقع پر ہندا عورتوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چیر دیا اور آنکھیں نکال لیں، اور پھر ان کے ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لی۔ پھر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چاک کر کلیجہ نکال کر چبا گئی۔ جنگ کے اختتام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس نے میرے چچا کے کلیجے کو کھا لیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، اس نے اگل دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے روتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ، حمزہ کے جسم کے کسی حصے کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ آپ علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے پاس حاضر ہوئے اور اس قدر روئے کہ صحابہ کی آنکھیں بھی تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اس لمحے پر شدید غمزدہ ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اور قبیلے کی عورتوں کو اپنے اپنے اعزاء اقارب کی شہادت پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ افسوس، حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدہ کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عرب میں بڑی تیزی سے پھیلتی گئی اور دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، لہذا وحشی کو خوف ستانے لگا اور اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی علیہ السلام لشکر جرار لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی خوف میں آ کر طائف بھاگ گیا۔ اس کا ہر دن ڈر اور خوف میں گزرتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منظر سامنے آتا تھا۔ لہٰذا ایک شخص نے کہا کہ اے وحشی، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وحشی مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ وحشی لوگوں سے چھپتے ہوئے آنکھیں بچا کر احتیاط سے مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے کلمہ شہادت پڑھنے کی آواز سنی تو اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف نگاہیں پھیر لی اور پھر فرمایا کہ کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وحشی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عزیز چچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وحشی کو کچھ نہ کہو، ایک شخص کا اسلام قبول کرنا مجھے اس چیز سے بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 1000 کافروں کو قتل کروں۔ آپ علیہ السلام نے وحشی سے کہا کہ بیٹھو اور بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیسے کیا۔ لہٰذا وحشی وہاں بیٹھ گیا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ جب وحشی کی بات ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے غصے سے چہرے مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور کہا کہ اے وحشی، تم پر افسوس ہے، تم میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اور آج کے بعد سے میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس دن سے لے کر وحشی آپ کی نگاہوں سے دور رہنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو وحشی آپ کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے تاکہ نبی کی نظر مبارک نہ پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت وحشی خود فرمایا کرتے تھے کہ باوجود یہ میں مانتا تھا کہ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گھناؤنا جرم جس کا ارتکاب میں نے کیا اس کا خیال مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ میں شدت سے کسی ایسے موقع کے انتظار میں تھا کہ کسی طرح اس جرم کا کفارہ کر سکوں۔ حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بن گئے۔ ان دنوں عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا اور مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے لشکر تیار کیا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت وحشی نے سوچا کہ یہی وہ موقع ہے کہ مسلمانوں کی مدد کر کے پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالوں، لہٰذا اس نے وہی نیزہ اپنے ساتھ لیا جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ آج یا تو مسیلمہ کو قتل کر دوں گا یا پھر خود شہید ہو جاؤں گا۔
اور جنگ کا آغاز ہوا اور خوب نیزوں کی جھڑپیں شروع ہوئی۔ حضرت وحشی مسیلمہ کے انتظار میں تھے۔ مسیلمہ مسلمانوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ جب مسلمان مسیلمہ کی فوج پر بھاری پڑنے لگے تو مسیلمہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ صحابہ میں سے کسی نے اس کو بھاگتا ہوا دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا اور کہا کہ وہ رہا خدا کا دشمن، جانے نہ پائے۔ جب وحشی کی نظر اس کذاب پر پڑی تو اس پر ایسا شدید وار کیا کہ وہ نیزہ اس کے بدن میں گھس گیا۔ اس کے بعد حضرت وحشی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئے۔ تب ان کا دل کچھ مطمئن ہوا کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی تلافی کر دی ہے۔ سچے دل سے معافی مانگے تو بڑی سے بڑی غلطی دھل جاتی ہے۔ یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔